السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم اسکوائر ٹی وی۔ میرا نام فبیہ ہے، میرے ساتھ موجود ہے فدا عباسی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو جی آپ؟ جی سر، الحمدللہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ کشمیر لٹیریس پانی کی کیا کہانی ہے؟ فبیہ، یہ اسٹوری چھپی ہے راولپنڈی کا ایک اخبار ہے کشمیر ٹائمز۔ اس میں رپورٹ کیا یہ نوید اکرم عباسی صاحب نے، ان کا تعلق پکوڑ سے ہے۔ یہ تحصیل و ضلع ارتباط کا ایک گاؤں ہے، بلکہ اسے آپ سرحدی گاؤں کہیں، جس کے سامنے کشمیر کا علاقہ ہے۔ تو یہ اس علاقے کے رہائشی ہیں، اور یہ اخبار میرا خیال ہے کہ شاید زیادہ تر انہی علاقوں میں پڑھا جاتا ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق یہ کوئی نادیہ وحید عباسی نامی ایک اسکول ٹیچر ہے، جو شاید راولپنڈی میں پڑھاتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ انہوں نے بکوٹ، ایوبیہ، نمبل، بیروٹ، مولیا، ریالہ اور گلیات، یہ سرکل بکوٹ کے ہی ہیں۔ سرکل بکوٹ کے علاقے میں ہی تقریباً یہ گاؤں آتے ہیں، اور شاید یہ گلیات کے کچھ علاقے جو ہیں وہ سرکل بکوٹ سے باہر ہوں، لیکن یہ اٹاباد کے ہی علاقے ہیں۔ یہ تحصیل و ضلع اٹاباد ہے اس کا۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ رپورٹ کی ہے کہ یہ نادیہ نامی ایک اسکول ٹیچر ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ ڈاک خانہ دیرکوٹ، نیلا بٹ، ڈسٹرکٹ باغ سے ہے، آزاد کشمیر سے، لیکن ان کی رہائش جو ہے وہ راولپنڈی میں ہے۔ اور ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ ہوا ہے کھنہ پل کے علاقے میں، اور جو مدعی ہیں اس کے عطا اللہ نسیم اور کائنات شفیق ان کے نام ہیں۔ میرا خیال ہے یہ دونوں جو ہیں وہ عطا اللہ نسیم اور کائنات شفیق تو خاتون کا نام ہی لگتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں اس کیس میں مدعی ہیں۔ ان کا یہ الزام ہے کہ ان نادیہ وحید نامی جو خاتون ہیں، انہوں نے انہیں جھانسا دیا ہے کہ آپ اپنی رقم ہمارے پاس جمع کروائیں تو ہم اسے بلا سود سرمایہ کاری اس سے کریں گے، اور وہ رقم ظاہر ہے اس پہ کوئی منافع بھی طے ہوا ہوگا۔ تو اس طرح ہوتا یہ ہے کہ یہ چونکہ گاؤں دیہاتوں کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں، تعلقداریاں ہوتی ہیں۔ تو جب ایک کسی فرد کو نفع کا آسرا ہوتا ہے یا اس کو نفع ملتا ہے، تو وہ اپنے دیگر رشتہ داروں سے تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہ شاید شروع میں چند ایک لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوگی، اور یہ جو فراڈیے ہوتے ہیں، یہ جو دغاباز قسم کی خواتین اور مرد ہوتے ہیں، تو ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ یہ شروع میں ابتدائی دنوں میں تو فوراً جو رقم طے ہوتی ہے وہ بر وقت ادا کرتے ہیں، لیکن بعد میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ زیادہ لوگوں سے رقم اینٹھ لیتے ہیں یا ہتھیا لیتے ہیں، تو پھر یہ رفو چکر ہو جاتے ہیں، یا پھر پرافٹ دینا جو ہے، نفع دینا بند کر دیتے ہیں۔ سر لوٹنے والے خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیں، لوٹنے والے اس لیے خاموش ہیں کہ وہ علاقہ جو ہے وہ بڑے شریف لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، اور وہ ایسے اسکینڈل سے گھبراتے بھی ہیں۔ اور اس میں رپورٹ کے مطابق یہ بھی ہے کہ اس میں زیادہ تر خواتین ہیں۔ تو یہاں پہ ان علاقوں میں زیادہ تر وہ خواتین، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے جن کے اہل خانہ، کسی کا بیٹا یا کسی کا خاوند یا کسی کا بھائی جو ہے، وہ زیادہ تر لوگ بیرون ملک ہوتے ہیں، تو وہاں سے جو پیسہ ان کو بھیجتے ہیں تو وہ ان کے پاس جمع ہوتا ہے، یعنی وہ ان کی ایک جمع پونجی ہوتی ہے۔ تو وہ انہوں نے، مجھے لگتا ہے کہ انویسٹ کی ہے، یعنی اس خاتون کو دی ہے کہ تاکہ چلیں گھر پہ بیٹھے کچھ منافع ملتا رہے، اور انہیں یہ بھی اعتماد ہوگا کہ چونکہ یہ آزاد کشمیر کی رہائشی ہیں اور عباسی بھی ہیں، اس علاقے میں زیادہ تر کمیونٹی جو ہے، زیادہ بڑی برادری جو ہے وہ عباسی بھی ہے، اور چونکہ یہ دیرکوٹ آزاد کشمیر جو ہے یہ اس علاقے کے تقریباً قریب ہی واقع ہے۔ اور آپ یوں بھی اگر کہہ لیں کہ دریا کے ایک طرف اگر سرکل بکوٹ ہے تو دوسری طرف یہ علاقہ ہے، تو یہ لوگ ایک دوسرے کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے میل جول بھی ہوتا ہے، تعلق واسطہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ خواتین خاموش ہیں کہ اگر ہمارا نام تھانے کچہریوں میں آئے گا، ہم تھانے کچہری جائیں گی تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، اور لوگ اعتراض بھی کریں گے اور انگلی بھی اٹھائیں گے۔ قبولی ضمانت کیا ہوتی ہے؟
دیکھیں یہ دغا باز جو لوگ ہوتے ہیں، فراڈیے لوگ ہوتے ہیں، یہ عبوری ضمانت کا سہارا لیتے ہیں۔ عبوری ضمانت جو ہوتی ہے اسے بیل بیفور ارسٹ کہتے ہیں۔ جب بھی کسی شخص کے خلاف کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو وہ عدالت سے رجوع کرتا ہے کہ اسے عدالت میں اپنی صفائی کے لیے یا پولیس کے خلاف پولیس کے پاس اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے اسے عبوری ضمانت کی سہولت دی جائے۔ یہ عارضی ضمانت ہوتی ہے، لیکن فراڈ کے کیسوں میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ضمانت لمبی چلتی ہے اور پھر کیس بھی لمبا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے جن لوگوں نے اس خاتون پر الزام یہ ہے کہ 70 سے 80 کروڑ روپے اس نے ہتھیائے ہیں، اور جو مدعی ہیں ان کی طرف سے وکیل جو ہے وہ سردار حمزہ خان ہے، جن کا تعلق بھی سرکٹ پکوڑ سے ہے۔ تو ان کیسز میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے پراسیکیوشن جو ہوتی ہے وہ بھی پیسے پکڑ لیتے ہیں۔ مطلب الزام یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر افسر بے ایمان ہی ہو، لیکن یہ عمومی طور پر ان کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ تفتیشی افسران جو ہیں وہ چونکہ اس میں بڑی رقم ہتھیائی ہوتی ہے، 70-80 کروڑ روپے تقریباً بہت بڑی رقم ہے، تو وہ رشوت وغیرہ دے کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے مقدمات کا کوئی اینڈ رزلٹ جو ہے وہ فائنل رزلٹ نہیں ہوتا۔ یہ ڈیلاگ کرنے کا مقصد یہ سٹوری جو ہے وہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ جو شریف مہذب اور خاندانی لوگ ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی چھوٹی رقم پہ بڑا نفع دے سکتا ہو تو وہ اپنے پیسے کیوں نہ انویسٹ کرے۔ تو اس